اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ عظیم رب، وہ غفور الرحیم رب، وہ پیار کرنے والا رب جو اس کی طرف آنے والے کو بھاگ کر سمیٹتا ہے. تو انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور یاد رکھیے قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ہی جو پہلی سورہ ہے سورہ ملک، اس کی جو دوسری آیت ہے وہ بڑا واضح پیغام دے رہی ہے ہمیں. الموت والحیاء، اللہ نے تخلیق کی موت اور حیات، زندگی. لیبلوکم، کہ اللہ جان سکے ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے. کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا. زندگی اور موت کی تخلیق کا اللہ فرماتے ہیں مقصدیت کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، کہ اللہ جان سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. حضرات محترم، میرے ینگسٹرز، یہ زندگی کچھ دنوں کی ہے. موت کی حقیقت اور زندگی کی بے یقینی ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں. ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ کلمہ گو مسلمان کا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جلدی چلے جانا ہے، ہم نے پیش ہونا اس کی بارگاہ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا. ایسا ہے. تو میری بات سنیے، تو کیا یہ اچھا ہو ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو میرے عزیز سامعین اور ینگسٹرز، عید اور احساس بہمی، یہ احساس کیا ہے؟ کسی کے کہے بغیر، کسی کے کہے بغیر دل کے اندر ایک تڑپ اور جذبے کا پیدا ہو جانا احساس کہلاتا ہے. آپ کہ آپ سے لوگ فریاد کریں، سوال کریں، خواہش کے اظہار کریں، یہ احساس ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو کہ دل میں پیدا ہوتا ہے کسی کے کہے بغیر. اور میری بات یاد رکھیے گا، یہ احساس ہے جو ہمیں ممتاز کرتا ہے باقی تمام جانداروں سے. یہ احساس ہے جو ہمیں ممتاز کرتا ہے حتیٰ کہ فرشتوں سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، فرشتوں کو تم نہیں جانتے. وہ کیا چیز تھی جو اللہ جانتے ہیں؟ فرشتوں تو بڑی بہترین عبادات کر رہے تھے، وہ تو بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی سارے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے کر. ان کا استفسار کہ اللہ حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد کیوں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کیا ہم کم نہیں تھے کہ ہم آپ کی عبادات نہیں کر رہے؟ لاکھوں کروڑوں میں فرشتے جو رکوع کی حالت میں رہیں گے، سجود کی حالت میں بھی رہیں گے. تو پھر حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ حضرت انسان کو کیوں یہ شرف دیا گیا کہ اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا؟ یاد رکھیے یہ احساس آپ کو، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کی. اور اس کا تعلق میں پہلے بتا چکا ہوں، کوانٹٹی سے نہیں ہے، کوالٹی سے. اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہو، علم ہو،
وسائل ہوں تو اب پھر ہی لوگوں کی مدد کریں، نہیں، اب کم وسائل میں رہ کے بھی افراد کی مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی سی بات لگتی ہے، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 1,00,000 روپیہ دے رکھا ہے اور 1,00,000 میں سے 1,000 روپیہ اللہ کے بندوں پہ صرف کر دیتا ہے، اس کا کبھی یقین رکھیے کہ اگر اس کے پاس 100 روپے بھی ہوں گے تو 10 روپے اللہ کے راہ میں لازمی دے گا۔ یہ پیٹرن ہے نا، آپ کی تربیت، آپ کا پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے، آپ کی تربیت، آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے بانٹنے والی، یس، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے پھوٹتی ہے، یہ یہاں سے جنم لیتی ہے، یہاں ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ احساس۔ حضرات محترم، وہ اقوام جو احساس کو زندہ رکھتی ہیں وہ کامیابی کا سفر بڑی جلدی طے کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ تو اللہ کے وعدے ہیں، قرآن مجید میں جا بجا، احادیث مبارکہ میں جا بجا اس کے وعدے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، امداد، معاملات میں آسانی، انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، قوت سے، توانائیوں سے، انقلابی سوچ سے۔ یاد رکھیے، ایک طرف آپ کا احساس اور ایک طرف آپ کا تعمیری سوچ، ان دونوں کو پیرالل لا کے دیکھیے، ان دونوں کو آمنے سامنے لا کے دیکھیے، آپ کا احساس اور آپ کی تعمیری سوچ، ریئلائزیشن، اور آپ کی کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو اپروچ ٹورڈز لائف۔ جب یہ دونوں آپس میں الائن ہوتے ہیں، یہ دونوں جب آپس میں کپل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ انٹیگریٹ جب ہوتے ہیں دونوں آپس میں، آپ کا احساس، ریئلائزیشن اور آپ کی کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو اپروچ، تو ان دونوں کے ملنے سے ٹرائنگل جو جنم لیتی ہے، جو جس کا تیسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ، آپ ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، آپ معاشرتی طور پہ ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں، معاشرے میں فلاح کا باعث بنتے ہیں۔ آپ انفرادی سطح پہ، آپ اجتماعی سطح پہ، آپ گھریلو سطح پہ، آپ جتنے بھی ڈومین ہیں، آپ معاشرے میں فلاح کا باعث بنتے ہیں۔ حضرات محترم، یاد رکھیے، زندہ اقوام اپنے احساس کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ جذبہ جب ایک بار پیدا ہو جائے تو یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہوتا کہ مجھے کس سے کیا ریوارڈ ملنا ہے، ریوارڈ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ مجھے بتائیے، حضرت انسان کی تخلیق اور احساس دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر ہمارے اندر درد دل ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی ضائع نہیں کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی، بدی کی ہوگی، وہ بھی کاؤنٹیبل ہوئے گی۔ یس، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو دوسروں کے لیے مفید ہے۔ اللہ کرے ہم لوگوں کے لیے مفید بننا چاہیے، اللہ کرے ہم خیر کا کام کریں، اللہ کرے ہم خیر کا کام کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ یقین جانیے، اگر آپ کی خواہش کا مقصد آپ کے
کسی پروگرام کا مقصد لوگوں کی فلاح ہے تو میری بات یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری بناوٹ شامل نہیں ہے تو اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنی ذات پہ، اپنے رب کے بعد اپنی ذات پہ یقین کیجیے، اپنے رب کے فضل کے بعد اپنی ذات پہ یقین کیجیے۔ آپ ایک مفید کام کر رہے ہیں، یہ دین کی مناسبت سے کیا مفید کام کیا جا سکتا ہے اور قابل مبارکباد ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں۔ میری بات یاد رکھیے، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور فلاح کے کاموں میں دوسرے کا ساتھ دیا کرو، تعاون کیا کرو، بر نیکی، تقوی تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں، فائدے کے کاموں میں، اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور برائی کے کاموں میں ساتھ مت دیا کرو۔ آج جو ایک جوائنٹ وینچر ہے جو میں نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس کا یہ مقصد ہے۔ ان کی کاز کیا ہے اور میری کاز کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بات اگر کسی ایک دل میں پیوست ہو جائے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ناظرین، اب دیکھیے کرونا وائرس کی لپیٹ میں پوری دنیا ہے، پورا عالم اسلام ہے، پورا پاکستان ہے، ہم کس قدر پریشانیوں میں رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس کی پریشانی ایک بہت بڑی پریشانی تھی، اور اس کے ساتھ یہ 2 دن پہلے جو طیارے کا حادثہ ہوا، آپ تصور کیجئے، جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، جو اللہ کے حضور جان ملے، یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا، ان مرحومین کے لیے دعائیں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ کرونا وائرس سے، طیارے حادثے میں اور ویسے بھی رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان کی حالت میں اللہ سے جا ملے، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، اللہ آسانی والے معاملے فرمائے۔ دعا کیجیے ان کے لیے۔ آج آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کل بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ میں اب کچھ لائیو سٹوریز سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ مجھے کچھ دوست ملے، کل ہی کا واقعہ ہے، کل عید کے پہلے روز کا واقعہ ہے، مجھے حیرت ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے اسٹوڈنٹس میرے اسپیشلی مجھ سے ملنے آنے کا، سر اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کیا گیا ہمارا یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کام کیا؟ سر ہم نے سحری اور افطاری کا انتظام کیا، سر ہم نے کنسورشیم بنائی، ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا، ایکٹیویٹ کیا، الائن کیا، ہم نے انگیج کیا یوتھ کو، ہم نے دیکھا لوگ تیار بیٹھے، ہمیں ایسے ایسے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ہمیں حیرت ہوئی۔ میں ان کی بات سنتا رہا اور میں سوچتا رہا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہے تو کوئی مشکل تو نہیں۔ ان کے چہرے پہ اطمینان تھا، خوشی تھی۔ ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچے، ہم نے سحریاں تقسیم کی، افطاریاں تقسیم کی، ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کی بڑی پریشانی ہے۔ عید کے موقع پہ لوگ تعزیت کے لیے گئے ان لوگوں کے پاس جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے۔ میں نے دیکھا، میں نے رمضان مبارک اور اس سے پیچھے بھی لاک ڈاؤن کے اندر میں نے متعدد لوگوں کو دیکھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو غیر ممالک میں ہیں، بیرونی ممالک میں ہیں، جو کالز کر کہہ رہے ہیں سر ہمیں بتائیے ہم پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، کہاں بھیجیں؟ مجھے یاد ہے مجھے امریکہ سے کالز آئی، آسٹریلیا سے آئی، یو اے سے کال آئی، سعودیہ سے آئی۔ میں کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، سر ہم پے کرنا چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ صدقات خیرات دینا چاہتے ہیں۔ میں تو نا امید نہیں ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی، میں تو اپنی یوتھ سے نا امید نہیں ہوں۔
اگر میں آپ کے سامنے بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی انڈر ہینڈ کمیشن کے، اللہ کے فضل کے ساتھ، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اگر کامیابی سمیٹ سکتا ہوں تو آپ بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ خدا را اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹی کو اجاگر کیجئے۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ اثاثہ ہیں، آپ کے چمکتے دمکتے مسکراتے چہرے پاکستان کا اثاثہ ہے۔ اس احساس کو زندہ رکھیے۔ یس، ہم جب احساس باہمی کی بات کرتے ہیں، میوچل ہارمونی کی بات کرتے ہیں، ہم جب احساس باہمی کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی ریئلائزیشن جو آپ کی سیلف سے سٹارٹ ہو کے آپ کی کلیکٹیو ریئلائزیشن پہ جاتی ہے۔ ہم جب احساس کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، اس بات کو یاد رکھیے گا، ابو بن ادم کا واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ کیا تھا واقعہ؟ کہ فرشتے کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک فہرست مرتب کر رہا ہے۔ فرشتہ تو سوال پوچھا کہ مجھے بتائیے یہ آپ کیا فہرست بنا رہے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا ابو بن ادم، میں ان لوگوں کی فہرست کو مرتب کر رہا ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ابو بن ادم نے سوال پوچھا کیا میں اس فہرست میں شامل ہوں؟ تو جواب ملا آپ اس فہرست میں شامل نہیں۔ تو فوراً کہا آپ ایک اور فہرست بنائیے اور اس کا کہ بندوں سے پیار کرتے ہیں، میرا شمار اس میں ہے۔ فرشتے نے ان کا نام اس فہرست میں لکھا۔ اگلے دن خواب میں آئے اور پھر بتایا کہ آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اللہ کے بندوں سے پیار کیجیے، اپنی ذات کے لیے تو سب جی رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ہم پہلے تو بات ہے کہ ہم پہلے سوچتے رہتے ہیں ہم نے یہ احساس کو اجاگر کرے کسی کی مدد کرنی بھی کہ نہیں کرنی۔ ہم بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ میں پہلے وضاحت دے چکا ہوں، آپ کی امداد کا تعلق صرف مالی نہیں ہے، علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، انقلابی بھی ہے، سوچ بھی ہے، ویلیوز ایڈیشن بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی تربیت اور احساس میں شامل ہیں۔ پہلے تو ہم سوچتے رہتے ہیں، میں نے بتایا پہلے تو ہم سوچتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو چینلائز کر ہی لیں تو نقب لگاتا ہے شیطان دل کے اندر، فوراً نقب لگاتا ہے۔ میں نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اپنی ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو لوگوں کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے، احسان جتلا کے ضائع مت کرو۔ ہاں میں نے تمہاری مدد کی تھی، ہم تو فوراً بالمن والاذی، احسان جتلانا، تکلیف دینا، نیکی کر لی اور پھر تکلیف دینا شروع کر دینا۔ تصور کیجئے یہ نیکی کو ضائع کر دینے کے مترادف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ، یاد کیجئے واقعہ، ایک یا دو بچوں کو دیکھتے ہیں جو عید کے موقع پہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نہیں، عید کا موقع ہے، گھر لے کے آتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری ماں ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ؟ احساس کی بہترین مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی، عملی مثال۔ کیا یہ جذبہ دل میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں؟ مجھے بتائیے، کیا اس خواہش کو پروان چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو لوگ جہاں جہاں نیکی کا کام کریں ان کا ساتھ دیجیے، آگے بڑھیے، انقلابی سوچ کو پیدا کیجیے۔ یس، راستے میں مشکلات آئیں گی، میں اکثر یہ مثال دے رہا ہوتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو یہ جو سیلف موٹیویشن ہے، جی میں موٹیویشن آپ کو دے رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، میں پھر سوچتا ہوں میں تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں،
مجھے تو لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے پہچانتے ہیں, مجھے لوگ ٹرینرز کے نام سے پہچانتے ہیں. کیا میں پریشان ہو جاؤں؟ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پریشانی ہمارے اوپر بھی ہے, پریشانی میرے اوپر بھی ہے. فرسٹریشن, انزائٹی, ڈپریشن آ جاتی ہے. یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں آ پاتی, ہوتا ہے ایسا. میں فوراً سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو. سیلف انالیسس, کتاسس, سیلف موٹیویشن, خود آپ نے گیئر اپ کرنا, خود کوشش کرنا. نہیں میں نے محنت کرنی ہے, یس میں نے موو کرنا ہے, نہیں میں نہیں ڈروں گا, میں نہیں گھبراؤں گا, میں کوشش کرتا رہوں گا. کامیابی 2 قدم کے فاصلے. آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے افراد بھی ہیں, یس آپ کو تکلیف دینے والے افراد بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بڑھتے رہیے. یہ پازیٹیو اپروچ یقین جانیے آپ کے بہت سارے معاملات میں آسانی دے دیتے ہیں. اور یاد رکھیے تکلیف کا آنا کامیابی کی پہلی دلیل ہے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور تکلیف نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آزمائش نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اچھے کامیابی کی قبولیت کے لیے آزمائش اور تکلیف کا آنا ضروری ہے. آپ جناب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات کو دیکھیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ ضرور آزمائش کریں گے, خوف سے, بھوک سے, پھلوں کی کمی سے. اللہ ڈفرنٹ طریقوں سے آزمائش کریں گے, نقصان سے, چیزوں کے نقصان سے, اموال کے نقصان سے. لیکن بندہ مومن صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے. الذین اذا اصابت مصیبت, جب اس مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تیری طرف سے آئے, تیری طرف لوٹ کے جانا, اور پریشان نہیں ہوتا. یاد رکھیے جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو آپ کا سب سے پہلے چوٹ یہاں سے پہلا آپ کا جو نفس ہے وہ چوٹ مارتا ہے. یہ نفس امارہ جو پہلا کرائٹیریا, جو پہلی چیز ہے. قرآن کہتا ہے ان النفس لعمارۃ بالسوء, یقیناً یہ نفس جو ہے برائی کا محرک ہے, یہ نیکی کرنے نہیں دیتا. کیا فائدہ, تم کیا کر لو گے کر کے, یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو فری لائیو سیشنز دینے کا, تمہیں کیا ضرورت ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا. یہ 13 حادثے میں جو لوگ دنیا سے گئے ان کو معلوم تھا ہمیں زندہ رہنا, یہ 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا فرق تھا. ہم کن بھول بھلائیوں میں ہیں, کھڑی ہے ہمارے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو پہلا شیطان آپ کو نیکی کام کرنے دیتا ہے, آپ اس کو مارتے ہیں, من کو سمجھاتے ہیں نہیں 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 میں نے کرنا ہے, تو آپ نفس امارہ سے جم کرتے ہوئے سیکنڈ سٹیج پہ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. اور قرآن کہتا ہے سورہ شمس کے اندر فَأَلْحَمَ فُجُورَهَا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کہاں پلیس کیا ہوا ہے, فجور اور تقوی, برائی اور نیکی کے درمیان ہم اس کو کیا ہوا. یس فجور اور تقوی کے درمیان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کیا ہوا. نفس امارہ سے آپ اپلفٹ کیا, نفس لوامہ پہ گئے, اب آپ اس حالت میں آگے کروں کہ نفس امارہ تو کرنے نہیں دے رہا تھا نا, آپ نے تھوڑی ہمت کی, اللہ سے دعا کی, توفیق مانگی, کوشش کی, نفس لوامہ پہ آئے, آپ مزید تحریک پیدا ہوئی, اب آپ تذبذب کا شکار ہیں, کروں نہ کروں. دوبارہ یا تو آپ نفس امارہ پہ واپس آ جائیں یا جم مار کے اوپر چلے جائیں. اوپر کیا ہے, 3rd سٹیج پہ نفس مطمئنہ. قرآن کہتا ہے ان النفس, قرآن نفس مطمئنہ کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئنہ جب آپ اس پہ چلے جاتے ہیں, اللہ کے بشارتیں و وعدے تو دیکھیں, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا. اے نفس مطمئنہ, احساس سے بھرنا,
یہ احساس آپ کو امارہ سے لفٹ کروا کے اپلفٹ کر کے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ پہ لے کے جانا، یہ احساس دل میں پیدا ہو، میں کھاؤں میرا ہمسایہ بھوکا رہے، میں کھاؤں میرے دائیں میں افراد بھوکے رہے۔ آپ معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، مال تو اس کی ایک ذریعہ ہے، آپ کا علم، آپ کی ریسرچ، یس، آپ کے مفید مشورے، مشورہ بھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نیکی ہے، مشاورت کو کیا کہا گیا، اور مشورے کی کتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب اسلام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کتنا، مشاورت کتنی پسند کی، آپ تصور کیجیے۔ حضرات مت اس بات پہ پریشان ہو لوگ کیا کہیں گے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یس، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے بھاگنا ہے، اور جب آپ نفس مطمئنہ پہ چلے جاتی ہے نا تو پھر اللہ کے وعدے ہیں آپ کے ساتھ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیین، صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اب جب اللہ کے اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر جب آپ ڈھل جاتے ہیں اس کے اندر تو آپ کا شمار کن میں ہے؟ نبیین میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین، یہ کتنے خوبصورت لوگ جن پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اب تصور۔ اور جب آپ کی استقامت اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو جاتی ہے، ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کنسسٹنس، استقامت اختیار کی۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ کے وعدے تو دیکھیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ احساس والے لوگوں کی برات ہے، جو لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والوں کی مدد بھی کرے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخاف، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنت، تمہیں جنت کی ضمانت دی جائے، ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کن لوگوں کا؟ یہ کوشش کریں گے جو اپنے احساس کو زندہ رکھیں گے، جو جئیں گے لوگوں کے لیے۔ آج ہم ذرا نامور ہو جاتے ہیں، ذرا اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرما دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا ٹرینر کوئی نہیں ہے، ٹیچر کوئی نہیں ہے، کیوں ایسا نہیں؟ اللہ پسند نہیں فرماتے، اب ذرا سا اپنے اوقات سے باہر ہوتے ہیں، آپ دھرم سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تکلیفوں کا آنا کامیابی کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کامیاب نہیں، کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، کوشش۔ میں آپ کے سامنے مثال ہوں، بارہا یہ کہتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے۔ میں فرد واحد کی حیثیت سے چلا تھا، اللہ نے کامیابیاں دی، میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا کہ جتنے بڑے 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 افراد پاکستان میں ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ ٹرینرز ہیں، وہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ پروفیسرز ہیں، میں نے خود کوشش کی، اللہ کی مدد کو شامل حال کیا، اللہ کے فضل کو لیا، اللہ سے دعا مانگی، ماں باپ سے دعائیں لی، چل پڑا، سفر میں آغاز کیا۔ مجھے اللہ نے لیڈر بنانا تھا، میرے اوپر کسی کی چھاپ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، میں نے ان سے یہ سیکھا وہ سیکھا، کوشش کی، پڑھتے رہے، کوشش، اور اس تلاش میں شروع ہو جاتا کہ میں فلاں کے پاس، تو پھر میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی جب وہ ٹھہر جاتا ہے، اور پانی کے روانی اس کی زندگی کی، اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ پانی متحرک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، خوشبو والا رہتا ہے، جو چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ آپ اپنے راستے خود بنائیں۔
تو آج کی اس ٹاپک کی مناسبت سے میرا پیغام، آج یہ ٹاپک جو میں جس کا ٹاپک عید اور آپ کا احساس کا دل میں ہونا آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. میں صحیح بتاؤں، اللہ اگر کوئی نیکی کا کام، اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیکی کا کام لے لیا کرے، الحمدللہ کہا کرے، یقین جانیے، شکر ادا کیا کرے، اور اگر کبھی تھوڑی سی مشکل آ جائے تو پھر صبر کیا کرے. یہ صبر اور شکر کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے آج یہ تہیہ اور وعدہ اور قرار کرنا ہے، ہم اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھیں گے. میرا پیغام سارے ینگسٹرز کو لیے ہیں. جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنے احساس کو مردہ نہ ہونے دیجیے گا، احساس باہمی اس کو زندہ رکھیے گا، کامیابی آپ قدم چومیں گی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کے لوگوں کو کہ یہ پلیٹ فارم جو لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. اور میں دعا کروں آپ کے لیے کہ آپ کوشش کرتے رہیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور آپ جیسے وہ سارے افراد جو اپنے اپنے ڈومین میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اور جو مفید کام کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے سب کے ساتھ. یقین جانیے، آپ کوشش کیجئے، آپ قدم بڑھائیے.